اجر و ثواب ملتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور بلا تفریق کیا جائے۔ امیر غریب چھوٹے بڑے سب کو اپنے دسترخوان پہ بلایا جائے، ایسی طرح سے جب افطاری کروائی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، ہم اس ماہ مقدس کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جہاں رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، وہاں پر یہ مہینہ غمخواری کرنے کا بھی ہے، دوسروں کا احساس کرنے کا بھی ہے۔ یہ مہینہ کہ جہاں اس رمضان المبارک کے اندر اور حکمتیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو پھر اس کو ان لوگوں کی قدر آئے گی جو لوگ بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ کہ جب ایک آدمی بھوک کو نہیں دیکھے گا، پیاس کو نہیں دیکھے گا، اب اس آدمی کو بھوک اور پیاس کا احساس کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہر مسلمان تھوڑی دیر کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، تاکہ اس مسلمان کے دل کے اندر بھوک اور پیاس کے اندر رہنے والے لوگوں کی قدر آ جائے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین کرام، اس ماہ مقدس کے اندر جہاں میں اور آپ عبادات کریں، جہاں ہم روزے رکھیں، جہاں ہم ذکر اذکار کریں، وہاں دوسرے مسلمانوں کی غمخواری بھی کریں، دوسرے مسلمانوں کا خیال بھی کریں۔ اس لیے کہ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ محترم سامعین اکرام، اس مہینے کے اندر چند ایسی چیزیں جو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، خدا را ہم ایسی چیزوں سے بھی بچیں، ہم ایسی چیزوں سے بچیں کہ رمضان کے آخر کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت دفعہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور ہم لوگ کہیں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ہم افطاری کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ جمع ہو کر ہم افطاری کرتے ہیں۔ تو خدا را افطاری تو کیجئے، دوست احباب کے ساتھ جمع ہو کر اب بے شک افطاری کریں، لیکن خدا را آپ اپنی افطاری کے سامان کی تصاویر نکال کر سوشل میڈیا پر وائرل مت کیجیے کہ جتنا سامان افطاری کا آپ کے پاس ہے، کیا پتہ کتنے غریب لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجور بھی نہ ہو، کیا پتہ ان کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے صرف ایک کھجور بھی نہ ہو، کوئی ایک پھل نہ ہو ان کے پاس۔ محترم سامعین کرام، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی اس افطاری کی جو تصاویر ہیں یہ کہیں ان کے دل کو نہ دکھا لیں۔ اس لیے مسلمان کے دل کو دکھانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ اگر ہمارا ایسا کوئی پروگرام ہو تو خدا را یہ اپنی سوشل میڈیا پر تصاویر لگانے سے پرہیز کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے غریب بندے کے سامنے سے آپ کی تصاویر گزر جائیں، کسی ایسے غریب بچے کے سامنے سے آپ کی تصاویر گزر جائیں کہ جس بچے کے پاس کھانے کے لیے کھجور تک نہ ہو، جس بچے کے پاس افطاری کرنے کے لیے پکوڑے تک نہ ہو اور فروٹ تک نہ ہو، اس کے پاس پھل تک نہ ہو، تو وہ بچہ کہیں آپ کے اتنے ساز و سامان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور دوسری بات محترم سامعین کرام، چونکہ اس عشرے کے آخر میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ
ایک دوسرے کے مقابلے میں افطاری کروانے کے درپے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، افطاری کروانا جہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے افطاری کروانا، لیکن اگر اس کے اندر نیت خراب ہو گئی تو محترم سامعین اکرام یہ بڑے نقصان کا کام بھی ہے۔ خدا را آپ افطاری کروائیے لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کروائیے، اس کے اندر تمیز نہ کیجیے، اور ایسے لوگوں کو اپنی افطاری کے اوپر بلائیے جن کو کوئی بلانے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیے جن کو کوئی اپنے ساتھ بٹھانے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے گھروں میں افطاری دیجیے جن کے گھروں میں کوئی افطاری دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو اللہ کی رضا تو ان لوگوں سے ملے گی جن کو کوئی بلانے والا نہیں ہوتا۔ محترم سامعین اکرام، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو، دنیا کے اعتبار سے امیر لوگوں کو دور دور سے ڈھونڈ کر کے لے آتے ہیں، اور ہمارے قریب غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کو ایک کھجور تک مہیا نہیں ہوتی۔ اس لیے ان لوگوں کا خیال کیجئے، ان لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بلائیے جن کو کوئی بلانے والا نہیں ہے، ان کو کھلائیے جن کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، دیکھیے اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور یہ خدا را دوسروں کے مقابلے میں مت کام کیجئے، فلاں نے افطاری کروائی، اس نے جو ہے اتنے کھانے بنائے، اس نے افطاری کے اندر اتنی چیزیں رکھیں، اس نے جو ہے افطاری کے اندر اتنے آئٹم رکھے، مجھے تو اس سے زیادہ رکھنے چاہیے۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے افطار کروائیے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ورنہ محترم سامعین اکرام، اگر مقابلہ بازی ہوگی اور لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوگا تو یقین جانیے افطاری تو لوگ آپ کے گھر میں آ کر کے چلے جائیں گے، آپ کا نام تو ہو جائے گا، دو چار بندوں میں آپ کی گفتگو کو تو ہو جائے گی کہ فلاں نے افطاری کروائی اور فلاں کی افطاری میں اتنا سامان تھا، اتنا سامان تھا۔ یہ آپ کی گفتگو دنیا والوں کے ہاں تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف اسی عمل پر اجر و ثواب ملتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور بلا تفریق کیا جائے۔ امیر غریب چھوٹے بڑے سب کو اپنے دسترخوان پہ بلایا جائے، ایسی طرح سے جب افطاری کروائی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے محترم سامعین اکرام، ہم اس ماہ مقدس کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو اور کہیں وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں